السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری جو بات چیت ہے، جو گفتگو ہے، اس کا جو موضوع ہے وہ بات کو سمجھانے کے حوالے سے ہے کہ اپنی بات کو کیسے سمجھایا جائے۔ حالانکہ یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، لیکن آج ہم اس کے صرف ایک چھوٹے سے اسپیکٹ کو ٹچ کریں گے۔ تو اپنی اس بات چیت سے آگے بڑھنے سے پہلے میں یہاں پہ آپ کو کٹ آف کروں گا اور میں آپ کو کچھ واقعات سنانا چاہتا ہوں۔ پہلا واقعہ ہے نواب سیف الدولہ کا، کہ وہ اپنے دربار میں اپنے تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے اور اسی اثناء میں ایک شخص اس کے دربار میں داخل ہوتا ہے جس نے نہایت ہی سادہ لباس جو ہے وہ زیب تن کیا ہوتا ہے۔ تو نواب سیف الدولہ سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا نام حکیم ابو نصر فارابی ہے۔ تو نواب سیف الدولہ سے کہتا ہے کہ بیٹھ جاؤ۔ حکیم ابو نصر فارابی نواب سے پوچھتا ہے کہ کہاں پہ بیٹھوں، جہاں پہ میں کھڑا ہوں جہاں پہ بیٹھ جاؤں، یا جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں وہاں پہ بیٹھ جاؤں؟ تو نواب اس سے کہتا ہے کہ جہاں پہ تم کھڑے ہو وہاں پہ بیٹھ جاؤ۔ تو وہ جو حکیم ابو نصر فارابی ہوتا ہے وہ اس کی بات کو سن کے صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور اس کے تخت کے پاس پہنچ جاتا ہے اور نواب کو تخت سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کے سپاہی اس کو پکڑ کے پیچھے کر دیتے ہیں حکیم کو۔ تو وہ جو نواب سیف الدولہ ہوتا ہے وہ کسی مخصوص زبان میں، کسی اور زبان میں اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ ابھی میں اس بوڑھے انسان سے کچھ سوال کروں گا جن کا جواب یقیناً یہ نہیں دے سکتا، اس کے بعد تم لوگ اسے بیوقوف بنا کے ذلیل کر کے دربار سے نکال دینا۔ تو ابھی وہ جیسی یہ بات کرتا ہے تو حکیم ابو نصر فارابی اس کو اسی زبان میں کہتا ہے کہ یہ جو عمل ہے، جو آپ اپنے سپاہیوں کو ہدایات دے رہے ہیں، یہ تو ہماری جو بات چیت ہے اس کا جو نتیجہ ہوگا اس پر موقوف ہے۔ تو وہ اس زبان میں بادشاہ سے بات کرتا ہے جس زبان میں وہ جو نواب سیف الدولہ ہوتا ہے وہ اپنے سپاہیوں سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو نواب سیف الدولہ حیران ہو جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم یہ زبان جانتے ہو؟ تو حکیم ابو نصر فارابی اس کو جواب دیتا ہے کہ ہاں، میں 70 سے زیادہ زبانیں جانتا ہوں۔ اس کے بعد نواب سیف الدولہ کے دل میں حکیم ابو نصر فارابی کے لیے بڑی قدر و منزلت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ ان کو بٹھاتا ہے اور پھر سلسلہ چل نکلتا ہے۔ اسی طرح کا دوسرا واقعہ ہے کہ ایک پوری بستی بھنگ کے نشے کی عادی ہوتی ہے، تو وہاں سے کسی نیک انسان کا گزر ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو پوری کی پوری بستی گناہ میں ڈوبی ہوئی ہے، پوری کی پوری بستی جو ہے اس کو نشے کی لت لگ چکی ہے۔ تو وہ چاہتا ہے انسان کہ میں ان کو تبلیغ کروں، میں ان کو اس لت سے نکالوں۔ تو وہ انہی لوگوں کے جیسا روپ اختیار کرتا ہے، انہی لوگوں کے جیسے کپڑے پہنتا ہے، حلیہ بناتا ہے اور ان کے پاس چلا جاتا ہے اور انہی لوگوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیتا ہے، انہی لوگوں کے ساتھ کھانا پینا شروع کر دیتا ہے، ان کو وہ جو بھنگ ہے اس کا وہ نشہ تیار کر کے دیتا ہے، ان کے ساتھ وہ ایک دوستانہ تعلق قائم کرتا ہے، ان کو وہ باتیں سناتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ ان کے سامنے بیان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کیسا تھا، آپ نے دین کے لیے کس قدر سختیاں برداشت کی اور امت کے لیے کس قدر حساس دل رکھتے تھے۔ یہ ساری باتیں جب وہ ان کو بتاتا ہے تو ان کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بڑی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو 3 مہینوں کے بعد وہ یہ بات ان سے کہتا ہے کہ دیکھو، میں نے جس نبی کے بارے میں تمہیں یہ سب بتایا اور جس کی محبت تمہارے دل میں ہے، اس نے اس نشے کی لت کو انتہائی جو ہے وہ ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے۔ تو بس اس کی یہ بات کرنی ہوتی ہے کہ پوری کی پوری بستی اس نشے کی لت سے نکل جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح کا ایک تیسرا واقعہ آپ کو سناتے ہیں اور اس کے بعد اپنی جو گفتگو ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ ایک بزرگ کسی مریض کو کلام پاک پڑھ کے دم کر رہا ہوتا ہے کہ وہاں سے ایک انگریز کا گزر ہوتا ہے۔ انگریز جب دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیا بے وقوفی ہے کہ جب تم پڑھتے ہو پھونک مارتے ہو، یہ تو ہوا میں زائل ہو جاتی ہے، اس کا کسی انسان پہ کیا اثر ہو سکتا ہے؟ تو وہ جو بزرگ تھے اس نے اس انگریز کو کچھ بہت ہی تلخ باتیں کہیں، تو انگریز غصے میں آ گیا۔ تو وہ بزرگ جو تھے وہ اسے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا؟ میں نے تو جو بھی بات کی وہ ہوا میں زائل ہو گئی،
اس کا تم پہ بھلا کیسے اثر ہو سکتا ہے؟ تو وہ جو انگریز تھا وہ اس بات کو سمجھ گیا کہ یہ بزرگ مجھے کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ 3 واقعات سنانے کا مقصد یہ تھا کہ تینوں جگہ پہ جو لوگ ہیں، بات کرنے والے ہیں، بات کو سمجھانے والے ہیں، وہ اگر جا کے ویسے ہی اپنی بات شروع کر دیتے تو کوئی بھی ان کی بات کو اتنا اہم نہ سمجھتا۔ جبکہ انہوں نے کیا کیا، وہ گئے، پہلے انہوں نے ایک ایسی سچویشن کریٹ کی، پہلے ایسے حالات پیدا کیے کہ ان کی بات میں جو وزن تھا وہ بڑھ گیا۔ پہلے انہوں نے اپنی بات کی جو ڈیمانڈ تھی وہ کریٹ کی۔ مرشد واصف صاحب کا جملہ ہے کہ بولنے والی زبان محتاج ہے سننے والے کانوں کی۔ ان لوگوں نے لوگوں کے کانوں کو اپنی زبان کی طرف متوجہ کیا۔ انہوں نے پہلے ایسے حالات پیدا کیے کہ جہاں پہ انہوں نے جیسے ہی وہ بات کی جو وہ کرنا چاہتے تھے، جو وہ سمجھانا چاہتے تھے، وہ فوراً سے لوگ سمجھ گئے۔ جیسے کہ پہلے واقعے میں اگر حکیم ابو نصر فارابی چلا جاتا وہاں دربار میں اور جا کے شور مچانا شروع کر دیتا کہ دیکھو میں کتنا بڑا عالم ہوں، میں 70 زبانیں جانتا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، تو اس کی بات کو کوئی بھی اس طرح سے نہ لیتا۔ جیسے اس واقعے کے بعد اس سچویشن میں جو اس نے بات کی، تب لوگوں نے اس کی بات کو جس وزن سے لیا، اس وزن سے وہ اس کی بات کو نہ لیتے اگر وہ جا کے ویسے ہی بات کرنا شروع کر دیتا۔ اسی طرح بالکل دوسرے واقعے میں اگر وہ انسان چلا جاتا اور ان لوگوں کو بتانا شروع کر دیتا کہ دیکھو یہ نشہ بری چیز ہے، یہ ہے، وہ ہے، اسلام میں یہ حرام ہے، تو کوئی بھی اس کی بات کو اہم نہ سمجھتا اور اس کی بات کا کسی پہ کوئی اثر نہ ہوتا۔ بالکل تیسرے واقعے میں اگر وہ جو بزرگ تھے وہ اس انگریز کو بٹھا کے سمجھانا شروع کر دیتے کہ اس کا اثر کیوں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، تو وہ ان کی بات کو نہ سمجھتا۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی سچویشن کریٹ کی اور وہ خود بخود بات سمجھ گیا۔ تو اپنی جو بات ہے اس کو سمجھانے میں جو سب سے پہلا اصول اور جو شاید سب سے ضروری اصول ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایسے حالات پیدا کریں، آپ ایسی سچویشن پیدا کریں کہ جس سچویشن کی وجہ سے آپ کی جو بات ہے اس میں وزن آ جائے۔ ایسی سچویشن پیدا کریں کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ایسی سچویشن پیدا کریں کہ آپ کی بات کی ڈیمانڈ پیدا ہو جائے، آپ کی بات کی ریکوائرمنٹ پیدا ہو جائے۔ اگر آپ ایسے حالات پیدا کر لیتے ہیں، ایسی سچویشن پیدا کر لیتے ہیں کہ جہاں لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں، تو آپ جو کچھ بولیں گے، جو کچھ سمجھانا چاہیں گے، وہ لوگ بہت جلدی سمجھ جائیں گے۔